آج 1400 سال گزر گئے، آپ کو اگر آل محمد سے مربوط رکھا ہے تو عزاداری نے اور اس قربانی نے، یہ فقط معجزات نے۔ ان مجالس میں آپ کا آنسو بہانا اتنا مؤثر ہے کہ معجزات کے نعرے اتنے مؤثر نہیں جتنا مصائب اہل بیت پہ آنسو بہانا اور ماتم کرنا مؤثر ہے۔ اگر تاثیرات کی دنیا میں چلے جاؤ تو پھر دیکھو تو صحیح کہ کس چیز کی تاثیر کتنی زیادہ ہے۔ اس لیے میں اور دوسری بات یہ ہے کہ معجزے میں کوئی معجزے پر عمل نہیں کر سکتا۔ قربانی میں مومن بھی اتنی قربانی تو دے سکتا ہے جتنی مومن سے ممکن ہے۔ سیرت طیبہ پر اگر عمل کرنے کا موقع ہے تو سیرت طیبہ کا ایک حصہ معجزات و کرامات ہیں اور ایک حصہ قربانیاں ہیں۔ جہاں تک معجزات و کرامات کا تعلق ہے، ہم اس سیرت پر تو عمل کرنے کے لائق نہیں کہ اتنے بلند ہم ہیں نہیں کہ ہمیں اس قسم کی ولایت حاصل ہو جائے اور کائنات ہمارے ارادوں کے مطابق تبدیل ہوتی چلی جائے، یہ تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے قربانی کے نقش قدم پر چلنے کا، تو کچھ نہ کچھ قربانی مومن دیتے رہے ہیں یا نہیں، صبر دکھاتے رہے یا نہیں۔ گویا میں کہہ سکتا ہوں امام معصوم نے صبر اعجازی سے فائدہ اٹھایا ہے، یعنی اس انداز کا صبر کر کے دکھایا ہے کہ جو مقام اعجاز میں فائد ہے، لیکن اس صبر سے آپ کے غلام بھی دکھاتے رہے یا نہیں۔ خود کربلا والے فقط امام حسین صابر تھے یا سارے صابر تھے؟ بیویاں کتنی صابر تھیں، بیویوں میں اہل بیت کی بیویاں بھی تھیں تو امتی بھی تھیں، انہوں نے صبر دکھایا یا نہیں؟ جب ہم اس روایت پر نظر ڈالتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور خطبہ دیا اور لوگوں کو اختیار دیا کہ جو زندگی سے محبت رکھتا ہے، میں اپنی بیعت کی رسی بھی اس کے گلے سے اتار رہا ہوں، جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ لوگوں نے اظہار نہ کیا، اقرار نہ کیا کہ ہم جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رہے، مخلصین رہے۔ پھر مولا نے ایک جملہ یہ کہا، اچھا اگر تم خود شہادت سے محبت رکھتے ہو اور کل میرے ساتھ شہید ہونا چاہتے ہو تو سبحان اللہ، لیکن تمہارے میں سے بعض کے ساتھ ان کی خواتین موجود ہیں، بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، خواتین موجود ہیں، چلو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں ان خواتین کو جاؤ کسی جائے پناہ پہ کل واپس آ جانا، ان کو چھوڑاؤ اور کل واپس آ جانا، تم شہادت میں شامل ہو جانا۔ جب مولا نے یہ جملہ کہا تو ایک نوجوان جس کی تازہ شادی ہوئی تھی، اس کے دل میں خیال آیا کہ میری دلہن تازہ مجھ سے اس کا ازدواج ہوا ہے، میں تو شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ بیچاری ساری زندگی پریشان رہے گی، میں اسے کیوں نہ کسی جائے پناہ پہ چھوڑاؤں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ وہ اٹھا، اپنے خیمے میں آیا اور اپنی دلہن سے کہا پردہ پہنو، میں تمہیں کسی جائے پناہ پہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مولا نے اجازت دے دی ہے، میں نے تو شہادت کا پختہ ارادہ کر رکھا ہے، میں تو شہید ہونا چاہتا ہوں، لیکن تیرے لیے چاہتا ہوں کہ تجھے کسی آرام اور پناہ کی جگہ پہ پہنچا دوں، پھر میں شہید ہو جاؤں، تو میرے بھक्त پریشان نہ ہو۔ اب روایت کہتی ہے کہ وہ دلہن اٹھی، رونے لگی اور روتے روتے اس نے اپنا ماتھا خیمے بھی چوک پہ مارا اور کہا ما انصفتا، اے میرے سردار تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کہنے لگا کیسے میں نے انصاف نہیں کیا؟
میں تو تیری عزت و حرمت کے تحفظ کے لیے تجھے کسی امن کی جگہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے جواب میں کہا کیسے تیرا انصاف ہے؟ کیا مولا نے اپنی بہنوں بیٹیوں کو کسی جائے امن میں پہنچا دیا ہے؟ کیا مولا نے اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، حرم کی بیویوں کو کسی جائے پناہ پہ پہنچا دیا ہے کہ تو مجھے پہنچانا چاہتا ہے؟ مجھے بھی اجازت دے اور تو اس امر کو تسلیم کر، جو کچھ آل رسول سے ہوگا ہم بھی اسی کو برداشت کریں گے۔ مجھے کسی جائے امن پہ جانا مناسب نظر نہیں آتا۔ آپ اندازہ کیجئے اس خاتون کے اس جملے نے اس کو کتنا بلند مقام پہ پہنچا دیا اور کتنی اس کی عظمت ہمارے سامنے روشن ہو گئی۔ اس نے تلوار نہیں چلائی، اس نے کوئی نیزہ نہیں چلایا، اس نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، لیکن صبر کی اس منزل پہ اپنا اظہار پہنچا دیا کہ جس کی مثل میں کہتا ہوں معجزہ بھی اتنا مؤثر نہیں ہے۔ اور آج یقیناً ہماری خواتین جب اس جملے کو سنتی ہیں تو ان کے دل بھی کتنے بلند مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہ بھی اپنے جوانوں کو شہادت کے لیے پیش کرتی ہیں، خود مصیبت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتی ہے۔ کیوں؟ جب کربلا والیوں نے ایسا کیا